ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دور رہو گے دور ہو جاؤ گے، صورت سے حقیقت آتی ہے۔ ہمارے تولا دام برکاتہم نے فرمایا کہ شیخ سے دور رہنا باطنی امراض کی علامت ہے، کہ باطن اس کا مریض ہے۔ عجیب بزرگوں کی بات ہے، یعنی اندر میں امراض چھپے ہوئے ہیں، روحانی امراض میں مبتلا ہے بہت سے، جو دل پھر دور رہتا ہے، ایسا شخص دور رہتا ہے۔ کون سے مرض میں مبتلا ہے؟ وہ عجب میں بھی ہو سکتا ہے، کبر میں بھی ہو سکتا ہے، اور بدنگاہی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، غفلت میں بھی مبتلا، بہت سے امراض ہیں۔ ایک بزرگ کا شعر ہے کہ شیخ سے جس کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا، نفس و شیطان کے لیے وہ ترنے والا ہو گیا، بشرطے کہ وہ شیخ کامل ہو، ورنہ جعلی پیروں سے تو دور ہی رہنا چاہیے۔ کوئی چھٹی آ جائے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ طالب حق کو چاہیے کہ بھائی وقت لگائے پیر کے پاس، 40 دن لگائے، 4 مہینے لگائے، 6 مہینے لگائے، سال لگائے، نہیں ملتا اتنا وقت، کوئی چھٹی آ جائے، وقت ملے تو اس کو غنیمت سمجھے، نیک صحبت میں رہ پڑے، کونوا مع الصادقین پہ عمل کرے، سچوں کی صحبت میں رہ پڑو۔ اب آج کل کیا چھٹی ملتی ہے تو لوگ ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مصروفیت ہے۔ کیا مصروفیت ہے؟ واضح نہیں بتاتے، مصروفیت ہے کچھ، مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے۔ اثر کیا ہوتا ہے اس کا؟ پختگی نہیں آتی دین میں۔ نیک صحبت سے شیخ سے دور رہنے والوں میں پختگی نہیں ملتی، دینی پختگی۔ بہت سے گناہوں میں، غیبت میں کبھی مبتلا ملتے ہیں وہ لوگ، کبھی بد نظری میں مبتلا ملتے ہیں، کبھی خلاف شرع رسومات میں جا رہے ہیں۔ زہر تو کھا لیتا ہے آدمی، اب اس کے اثر کا انتظار کریں۔ بے ادبی کا زہر کھا لیا، اب دیکھو کب اثر کرتی ہے گولی۔ بد نظری کا زہر کھا لیا، اب دیکھو کب اثر کرتی ہے گولی۔ زہر کھا لیا، اس کا اثر بھی تو ہوگا۔ اللہ کے عشق اور محبت کا زہر کھا لیا تو اس کا بھی اثر ہوگا، دیکھو کب اثر کرتی ہے۔ شیخ کے عشق کی گولی کوئی کھالی میں نے۔ کوئی حال تھا ہم پہ تو حضرت والا رحمۃ اللہ سے عرض کیا، حضرت والا رحمۃ اللہ اس وقت حضرت کی خدمت میں رہتے تھے، محب شیخ کا کوئی عجیب حال تھا، کوئی دور رہنے میں موت تھی، تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے یہ مصرع ہمیں سنایا، شیخ کے عشق کی گولی کوئی کھالی میں۔ حال جب ہم نے پیش کیا تو حضرت نے یہ جواب اس کا ارشاد فرمایا، حضرت والا رحمۃ اللہ نے، شیخ کے عشق کی گولی کوئی کھالی میں نے۔ عشق شیخ میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اللہ کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے آدمی، فنا فی شیخ ہوتا ہے، فنا فی رسول ہوتا ہے، فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے، بشرطے کہ وہ شیخ کامل ہو، متبع سنت ہو، نائب نبی ہو، تو وہ شریعت پر چلنے کی، سنت پر چلنے ہی کی تعلیم کرے گا۔ بیعت تو ہوتے ہیں ہم لوگ بزرگوں سے، لیکن تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، شریعت پہ نہیں چلتے، سنت پہ نہیں چلتے، تو خدا کیسے ملے گا؟ اللہ جس کو ولایت عطا کرنی ہے تو وہ کیوں اپنی دوستی عطا کرے گا؟ فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہوں گرچہ لاسانی۔ گناہ اللہ سے دور کرتا ہے پیر، خواہ لاسانی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، معین الدین چشتی ہو، شہاب الدین سہروردی ہو، بہاؤالدین نقشبندی ہو، شمس الدین تبریزی ہو، جلال الدین رومی ہو، کوئی ہو، لیکن فسق نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا۔ یہ شخص پیر تو اس نے بڑا تگڑا کیا لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، تو اللہ کا تعلق نہیں ملے گا۔ گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور ساتھ میں صحبت اہل اللہ کو بھی اختیار کرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ کی دوستی اور ولایت ملتی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر اللہ کی دوستی اور ولایت نہیں ملتی۔ از محبت تلخ شیریں شود، محبت سب تلخیوں کو شیریں بنا دیتی ہے، سارے مجاہدات مزیدار ہو جاتے ہیں اللہ کے عاشقوں کے لیے۔ گناہوں سے بچنے کا غم لذیذ ہو جاتا ہے اللہ کے عاشقوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ کی محبت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے آپ کی محبت پیدا ہو۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، درمیان میں اللہ والوں کی محبت، اللہ کے محبین کی محبت سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی برکت سے اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے اور اعمال کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ المرء مع من احب، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔
رفاقت فی الدنیا رفاقت فی العقبہ میں بدل جائے گی. اب ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، دیکھ لیں کہ ہمارے رفقا کون ہیں دنیا میں، اہل جنت ہیں یا اہل دوزخ ہیں، فساق فجار و کفار و مشرکین یہ سب ہیں، خدا کے دشمن یا پھر خدا کے دوست ہمارے رفیق ہیں. اللہ کے دوست انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انعام یافتہ لوگ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور کیا ہی بہترین رفیق ہیں. ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہم روز مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگزش اور نہ شد آگاہ عشق. حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بے رفیق کے بغیر کسی ولی کامل سے تعلق کے اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے تو عمر تو گزر جاتی لیکن عشق الہی سے ناآشنا رہتا ہے. جیسے بہت سے لوگ دیندار نہیں ہوتے لیکن اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، ولی اللہ سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، جبکہ ابھی ولایت کا کچھ اتا پتہ نہیں، گناہوں سے بچنا نصیب نہیں. معیار ولایت تو تقویٰ ہے. تقویٰ کسی اہل تقویٰ کی صحبت کے بغیر، گہرے تعلق کے بغیر نہیں ملتا. تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا. لکل شیء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفین. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے اور تقویٰ کی کان قلوب العارفین، اللہ کے عارفین کے دل ہیں قلوب، تو ان سے قرب ہوتا ہے تو پھر اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. خدا کی محبت کے حصول کا نہایت مؤثر ذریعہ صحبت اہل اللہ ہے.